پر محمد و آل محمد صلوات۔ دعا ہے خالق منان سے، وہ میرا رحیم اور کریم اللہ، ستار العیوب غفار الذنوب اللہ، آل محمد کا خالق اور مالک اللہ، زیدی سادات کا یہ فرش عزا بچھانا، خصوصاً بھائی عرفان صاحب کے عزاخانے پر آپ کا جمع ہونا، مجھ حقیر کا سیدہ کی بارگاہ میں غریب زہرا کا پرسہ دینا، آپ مومنین کا یہاں پہ اس محفل کی رونق بننا، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور میرا پاک اللہ آپ کے تمام تر جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہان ہیں ان سے پردہ پوشی فرمائے، اور میرا پاک اللہ جہاں حاضرین موجود ہیں ان تمام کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، اور میرا پاک اللہ پاکستان میں یہ جو حالات سیلاب کی وجہ سے رونما ہوئے ہیں ان سیلاب زدگان کو میرا پاک اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور ہماری ملت تشیع کو ہر جگہ پہ ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہو کر متحد رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور میرے پاک اللہ تجھ سے ایک التجا ہے کہ یہ ہاتھ تب تک ان ہاتھوں کے مالکوں کو موت نہ آئے جب تک یہ 14 کی زیارت سے مشرف یاب نہ ہو جائے، اپنی اور میری دعاؤں کی مستجابی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی بھائی سے وعدہ وفا ہو گیا، آپ جیسے عظیم مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی، اور جو یہ جبین نیاز جھکی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ غیر معلمہ یعنی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی دہلیز پر، اور وہاں سے کچھ القابات امیر المؤمنین عطا ہوئے ہیں، دل یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے مولا علی جس کے بارے میں میرے اللہ نے اپنے رسول کی زبان سے یہ کہا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ کا معیار میں کوہاٹ میں سن آیا ہوں اور دیکھ آیا ہوں بہت ہی بلند ہے، تو اسی طرح اس معیار کو بلند رکھتے ہوئے حقیر کو سنے گئے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میرے رسول نے اللہ کے حکم سے یہ کہا ہے کہ ایھا الناس زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، جب ہمیں یہ فرمان سنایا گیا، ہم نے یہ فرمان سنا تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ مجلس ہوتی ہی وہی ہے جس میں ذکر علی کیا، مجلس کہا ہی اسے جاتا ہے جس میں ذکر علی کیا جائے۔ اچھا فرمان یہاں ختم ہوا؟ نہیں میرے بھائی، پھر میرے رسول نے آگے کہا کہ اے لوگو زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ ذکر کرنا کیوں ہے؟ لِأَنَّا ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، یعنی تم علی کا ذکر کرتے ہو، اپنی محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھ کر علی علی کرتے ہو، یہ تم صرف علی علی نہیں کرتے بلکہ تم نبی نبی کرتے ہو، اور جب نبی نبی کیا جائے نا تب اللہ کہتا ہے کہ اس نبی کا ذکر میرا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتی ہے۔ بس اسی علی کا ذکر میں کرنے لگا ہوں اور دیکھنے لگا ہوں کہ کتنے ایسے چہرے ہیں جو علی کا نام سن کر کھل اٹھیں گے، یعنی اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہم جیسوں کو آل محمد کا در عطا کیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی، ابن عم نبی، در العطا، مہر برج انما، شاہ سوار لا فتح، پیشوائے انبیاء، عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، عماد الاصفیاء، رکن
الاولیاء آیت اللہ العظمیٰ امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین یعنی عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ سر اللہ سیف اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانم علی ابن ابی طالب. آپ سلامت رہیں. یہی حق ہے علی کا ذکر سننے کا. اور اگر مجمع اجازت دے تو میں نجف میں آپ سب کو یہاں زیدی سادات کے گھرانے سے اڑاتا ہوا سجدہ ریز کروں وہاں پہ اور آپ کی نیابت میں سجدہ عشق پیش کر کے اپنے مولا کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا یو علی من شہادت میدہم یو علی من شہادت میدہم با ہمین مجمع شہادت میدہے شما اول العابدین ہستی شما یعصب الدین ہستی شما امام المتقین ہستی فکن این نیستے شما این قدر مولا ہستی کہ کار خدا در آستین ہستی. آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, ہمیں نہیں سمجھ آیا تو آپ کو سمجھاتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں سجدہ عشق پیش کر کے علی کے قصیدے پڑھ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں یا علی یہ مجمع شہادت دیتا ہے آپ ہی اول العابدین ہیں, آپ ہی اصدق الصادقین ہیں, آپ ہی امام المتقین ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ آپ ہمارے وہ مولا ہیں جو مظہر العجائب ہیں. یا علی آپ سلامت رہیں, لطف آئے گا جیسے جیسے سنتے جائیں گے. یعنی آپ وہ مولا ہیں کار خدا در آستین ہستی, آپ وہ مظہر العجائب ہیں کہ جب آپ کا کوئی ماننے والا مشکل میں آئے علی صرف اپنوں کے لیے مشکل کشا نہیں ہے, علی ان کے لیے بھی مشکل کشا ہے جو حجروں میں مسئلے پوچھا کرتے ہیں. بہت اچھا سماعت کا ذوق ہے آپ کا. علی آپ کی گواہی ہم دے رہے ہیں, آپ حلال مشکلات ہیں. تو حلال مشکلات جب علی ہوئے, ایک ماننے والا میرے مولا کا مدینہ میں مولا کے سامنے آیا اور وہ کہنے لگا اے میرے مولا میں اتنے درہم قرض کا مقروض ہوں اور قرض خواہ وہ سامنے کھڑا ہے, میں گلی کے کونے میں نہیں جا سکتا, وہ مجھے پکڑ لے گا, اپنے قرضے کا وہ مجھ سے مطالبہ کرے گا. میرے مولا نے کہا سن آ میرے ساتھ. یہودی کے دروازے پہ گئے, اب سنتے آئے گا, یہودی کے دروازے پہ گئے, دق الباب کیا, یہودی باہر نکلا. مولا نے کہا اتنے 1000 درہم مجھے ضرورت ہیں, یہ دے دو مجھے. اس نے دیے, آپ نے اپنے ملنگ کو دیے, آپ نے اپنے چاہنے والے کو دیے, وہ لے اس نے لیا, اپنی راہ لی. اتنے میں یہودی چل کے میرے مولا کے پاس آ گیا. اس نے کہا میں نے ان کانوں سے سنا ہے آپ کو رسول خدا حلال مشکلات کہا کرتے تھے, آپ کو مظہر العجائب کہا کرتے تھے. یہ کون سی مشکل کا حل ہوا کہ آپ کے ماننے والے نے آپ کے دروازے پہ آ کے سوال کیا, آپ میرے دروازے پہ آ گئے. میرے مولا نے اسے دیکھا اور کہا اے یہودی میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لین دین کے معاملے کیا کرو, وگرنہ اگر یہ علی چاہے یہ سامنے والی دیوار سونے کی ہو جائے. یا علی اگر علی چاہے یہ دیوار سونے کی ہو جائے. اب جیسے ہی میرے مولا علی کے الفاظ ختم ہوئے وہ پتھروں کی دیوار سونے کی ہو گئی, وہ پتھروں کی دیوار سونے کی ہو گئی. میرے مولا علی نے یہودی سے رخ موڑا, دیوار کی طرف دیکھا اور کہا میں نے تو مثال دی ہے, میں نے کہا اگر علی چاہے یہ دیوار سونے کی ہو جائے. تم ہو گئی ہو, کیوں ہو گئی ہو ایسا کہنا تھا میرے مولا کا. دیوار نے فصیح عربی میں اس یہودی کی طرف دیکھا اور میرے مولا کو کہا اے میرے مولا آپ
نے جب کہا یہ دیوار سونے کی ہو جائے، اس موذی نے سوچا کیسے، میں نے بن کے دکھا دیا ایسے۔ آپ سلامت رہیں، آپ ہمیشہ آباد ہیں۔ ہم اس علی کو مانتے ہیں جس نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا، بس بزرگان سے دعائیں لینے کے لیے اور اپنے ہم ایج لوگوں کو کچھ اپنا علم سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور آج مجھے بھائی نے حکم یہ کیا ہے کہ عباس پڑھا جائے، یعنی حضرت عباس۔ میں کون ہوتا ہوں؟ حضرت عباس پڑھنے والا۔ آپ کو ایک سوچ دینے لگا ہوں، میں کجا، ذکر عباس کجا آپ نے سن رکھا ہے، اور روایات میں بھی آیا ہے کہ میرے حسین کا جھولا جبرائیل نے جھلایا ہے۔ حسین اسے یا علی علی حسین اسے کہتے ہیں جس کا جھولا جبرائیل آ کے جھلاتا ہے تو پھر مؤرخ نے جھلاتا ہے۔ یا علی علی آپ سلامت رہیں۔ اور پھر آگے میں کیا پڑھوں عباس کو؟ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ حضرت حسنین کریمین نے عید کی رات کو اپنی مادر گرامی سے کہا تھا، سارے مدینہ کے بچے نئے کرتے پہن رہے ہیں، نئے جوڑے سلوا رہے ہیں، اے اماں جان